اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ واری جو پیران پیر غوث احمد دستگیر کے مجالس کا سلسلہ جو جاری ہے ہمارے پاس، مجلس نمبر 10 کا دوسرا حصہ آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج دوسرا حصہ جو بیان ہو رہا 29 سپٹمبر 2024 بروز اتوار ہے، دوسرا حصہ ہے یہ مجلس نمبر 10 کا۔ اپنی حیثیت کو پہچانو اور اپنے نفسوں کو ایسے مرتبے میں نہ اتارو جس میں ان کو حق تعالیٰ نے نہیں اتارا کہ پیر بن بیٹھو، حالانکہ ابھی مرید بننے کے لائق بھی نہیں ہوئے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مرتبے کو نہ پہچانا، اس کو تقدیر اس کے مرتبے کی پہچان کرائے گی کہ غیبی مار پڑے گی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایسی جگہ مت بیٹھ کہ جہاں سے اٹھا دیا جائے۔ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں مالک مکان نے تم کو بٹھایا نہیں، اس لیے کہ بلا اختیار کے وہاں سے اٹھا دیے جاؤ گے۔ مطلب کس کا دو مطلب ہے۔ یہ حقیقت میں بھی یہ بات ہے کہ کہیں بھی جاؤ تو جب تک کہ صاحب خانہ اجازت نہیں دیے فلاں جگہ تم بیٹھ تو جب بیٹھنا چاہیے۔ تو اس میں مثال بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام پہ بٹھاتا ہے جب بیٹھو۔ اس سے پہلے کی لائن میں کیا آیا تھا؟ تم مرید ہی بننے کے قابل نہیں ہو، پیر بن بیٹھے ہو، تو پہلے سیکھو، پہلے سمجھو، پہلے اس میں لگ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ تم کو بٹھائیں گا تو جب بیٹھو، یہ بتا رہے ہیں۔ جب تم کسی کے گھر میں، یہ تو پڑھ دیے، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں مالک مکان نے تم کو بٹھایا نہیں، اس لیے کہ بلا اختیار کے وہاں سے اٹھا دیے جاؤ گے، اور اگر تم اٹھنے سے انکار کرو گے تو جبراً کھڑے کیے جاؤ گے اور ذلیل کر کے نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پیر بنانا چاہ رہے ہو، زبردستی شائے شملے ڈال کے، انگوٹیاں ڈال کے، مالے ڈال کے میں پیر کے بیٹھیں گے تم، تو بیٹھنے کے بعد تھوڑے دن کے بعد علم نہیں رہیں گا، عمل نہیں رہیں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ظاہر کر دیں گا یہ پیر نہیں ہے، بلکہ کسی ایسے اچھے انداز میں ظاہر کریں گا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یہ پیر نہیں ہے، یہ دھوکے باز انسان ہے، تو ذلیل ہو کے اٹھنا پڑے گا۔ تو مثال کیسی دے رہے ہیں، ایک گھر میں کسی کے پاس گئے، آفس میں گئے، تو آفس میں نہیں جانا بولتے بھی گھس گئے تو چپراسی باہر نکال دیتا ہوں۔ تو اس طرح مثال دے، صاحبزادہ تو نے اپنی عمر برباد کر دی علم کے لکھنے اور یاد کرنے میں بلا عمل کے، یہ تجھ کو کیا فائدہ دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حق تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء اور علماء سے فرمائے گا کہ تم مخلوق کے محافظ تھے، پس بتاؤ اپنی رعایا کے متعلق تم نے کیا کیا۔ یہ پوچھیں گی۔ علماء اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ ہم وارث ہے، انبیاءوں کے وارث ہے، بار بار بولتے ہیں نا۔ تو پھر قوم کو سدھارنے کیا کرے، کیا بیان کرے، کس کو کہاں راہ، کتنا راہ راست پہ لائے، یہ سوال ہوگا ان کو۔ علم حاصل کرے، عالم بنے، اور لوگوں کو فیض اگر نہیں پہنچائے، علم نہیں دیے، تو پوچھیں گی۔ خالی ڈگری حاصل کر لے کہ میں عالم ہو گیا، میں مفتی ہو گیا جو بولتے، وہ ایک ان کو دھوکے میں رکھ رہا شیطان۔ تو وہ علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اپنی رعایا کے متعلق تم نے کیا کیا کیا، اور فرمائے گا بادشاہوں اور توانگروں سے کہ تم میرے خزانوں کی خزانچی تھے، پس سخرا کے ساتھ میل جول بھی رکھا یا نہیں، یتیموں کی پرورش بھی کی، اور مال میں سے وہ حق نکالا بھی جو میں نے تم پر فرض کیا تھا۔ یعنی بڑے بڑے جو لوگ عہدوں پہ فائز ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے، تو ان کو بھی ہر دن بڑے بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے، بڑے یعنی عہدہ لے لیے،
عوام کی خدمت کا جو عہدہ ہے، خادم کا جو عہدہ ہے، عوام کو کیا کرے؟ تمہارے حکومت میں بھوکے تھے، ننگے تھے، بے روزگار تھے، تو کیا تم بھوکوں کو کھانا کھلائے؟ کیا ننگوں کو کپڑے پہنائے؟ کیا بے روزگاروں کو روزگار دیے؟ کیا یہ بھی پوچھے؟ نہیں، انہیں اپنی سیٹ پہ قائم رہیں گے، میرے کو کیا ضرورت ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مہنگائی کو دیکھوں؟ بول تو نہیں چلتا. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کرنے کے لیے سسٹم بنانا پڑتا، جیسے ہر محلے میں ایک آدمی کو مقرر کرنا، ہر شہر میں 10 کو مقرر کرنا، ہر گھر میں کون کتنے بے روزگار ہیں ان کی پوچھ تاچھ کر کے روزگار کرانا، گھر میں کتنے لوگ رہتے، کیا فاقوں میں، کیا صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، ہر گھر پھر کے ہر گھر کو جا کے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے، کمانے والے کتنے ہیں، ہے نہیں ہے کمانے والے، یا خالی عورتیں ہیں، بچے ہیں کمانے. تو جب مال غنیمت آتا تھا مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، وہ تمام مال کو تقسیم کرتے تھے. اور اتنا انصاف تھا، جیسا کہ محلے میں 100 گھر ہے، 100 گھر میں صحابہ کرام کو سب معلوم تھا یہ گھر میں 4 آدمی ہے، بے روزگار ہے گھر کا مال، تو 4 آدمی کا راشن کتنا چاہیے، 1 ہفتے کا یا 2، تو حساب سے نکال کے رکھتے تھے. دوسرے گھر میں 10 آدمی ہے، 15 آدمی کمانے والا نہیں، تو 15 آدمی کا غلہ نکال کے رکھتے تھے، آٹا چاول وغیرہ. تو اتنا انصاف تھا. تو سب تمام میں تقسیم کر کے بادشاہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پورا تقسیم کر کے جب جاتے تھے اپنے اپنے گھروں، اور خود لے کے نہیں جاتے تھے اپنے اپنے گھروں، خالی ہاتھ جاتے تھے. ان کو توکل اللہ پہ بھروسہ تھا، کل اللہ دیں گا. تو یہ ہے نظام اسلام کا، تو اس طرح ہونا چاہیے. صاحبو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصاح سے نصیحت حاصل کرو اور آپ کے ارشاد کو قبول کرو. تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے، پاک ذات ہے جس نے مجھ کو قدرت بخشی، مخلوق کی سختیوں کی برداشت کی. جب کبھی میں اڑنے کا قصد کرتا ہوں تو تقدیر کی مخراج آتی اور میرے بازو تراش جاتی ہے کہ میں پابندی تقدیر کے سبب تم کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا، کیونکہ پابند نہ بنوں کہ میں شاہی بارگاہ میں مقیم ہوں. اے منافق، تجھ پر افسوس کہ میری شہر سے نکلنے کی آرزو کرتا ہے. اگر میں نے حرکت بھی کی تو معاملہ دگردوں ہو جائے گا، جوڑ جدا جدا ہو جائیں گے اور بات بدل جائے گی. لیکن میں عجلت کرنے میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے. میں مستعد نہیں ہوں بلکہ تقدیر کے مواقع پر جمع ہوا ہوں، اس کی موافقت کرنے والا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کیے ہوئے ہوں. یا اللہ سلامتی و تفویض نصیب فرما. تجھ پر افسوس کہ میرا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ میں کھڑا ہوں حق و عزوجل کے دروازے پر کہ مخلوق کو اس کی طرف بلا رہا ہوں. بہت جلد تجھ کو اپنا جواب نظر آ جائے گا. میں اوپر کی جانب ایک ہاتھ چنائی کرتا ہوں تو نیچے کے رخ ہزاروں ہاتھ، یعنی اصل مقصود میرا بنیاد اور اندرون اور جڑ کے استحکام کی تعلیم ہے، گو فروغ و ثمرات کم ہو. یعنی لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں آپ، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل پر رہنا، یہ تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے. اے منافقو، ان قریب تم دیکھو گے عذاب خداوندی دنیا اور آخرت میں. زمانہ حاملہ ہے، جلدی تم کو نظر آ جائے گا کہ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے. میں حق تعالیٰ کے الٹنے پلٹنے والے ہاتھ میں ہوں. کبھی وہ مجھ کو پہاڑ بنا دیتا ہے اور کبھی ذرہ، کبھی وہ مجھ کو سمندر کر دیتا ہے اور کبھی خطرہ. مطلب کیا ہے؟ علوم کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے آپ اللہ کے جلووں میں آ جاتے، اللہ کا نور کیا ہے اس میں گم ہو جاتے. تو کبھی کبھی وہ کیفیت طاری جو ہوتی ہے وہ مثال دے رہے ہیں، کبھی وہ مجھ کو سمندر کر دیتا ہے اور کبھی خطرہ. یعنی کبھی سمجھ تو تمام علوم ایک دم ظاہر ہو جاتے ہیں آپ کے پاس، زمینوں کے، آسمانوں کے، ہواؤں کے، جنات، شیاطین، چرین پرین، نباتات، حیوانات، تمام علوم آپ پر کھل جاتے تھے. کبھی کبھی ایک دم خاموش ہو جاتے تھے، تو کبھی خطرہ، کبھی سمندر.
مثال دے رہے ہیں. اور کبھی وہ مجھ کو آفتاب بنا دیتا ہے اور کبھی چمک اور جھلک کے ساتھ مجھ کو پلٹتا رہتا ہے، جیسے رات اور دن کو پلٹتا رہتا ہے. ہر دن وہ ایک شغل میں ہے، بلکہ ہر لحظہ، کیونکہ دن کا ذکر تمہارے اعتبار سے ہے اور لحظہ ہے دوسروں کے اعتبار سے. اللہ کے پاس تو کوئی وقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ رات ہے نہ دن ہے. تو ایک مثال دے رہے ہیں، ہر لحظہ میری طبیعت میں بدلاؤ آتے رہتا، ہر لمحہ اللہ کے جو جلوے ہے، پردے کھلتے رہتے آپ کے اوپر، جو آپ بول نہیں سکتے عوام کو. وہ صاحبزادہ، اگر تو فراغی سینہ اور رضا قلب کا خواہش مند ہے تو مت سن جو مخلوق کہے اور توجہ بھی نہ کر ان کی باتوں کی طرف. یعنی تم اللہ کی طرف جڑنا چاہ رہے ہیں، اس کی قدرت دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے باتوں میں مت آؤ. تجھے معلوم نہیں کہ وہ اپنے خالق ہی سے خوش نہیں ہیں، پھر تجھ سے کس طرح خوش ہوں گے؟ یعنی جو بندے سے تم جو توقع لگا رہے ہیں کہ میرے کو اس سے یہ چیز انہیں خود خوش نہیں اللہ سے، تو ان کیا دے سکتا تم؟ نہ دنیا دے سکتا، نہ علم دے سکتا. کیا تو نہیں جانتا کہ ان میں سے اکثر نہ عقل رکھتے ہیں، نہ بصارت، نہ ایمان، بلکہ جھٹلاتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے؟ ان لوگوں کا تابع بن جو بجز حق تعالیٰ کے کچھ سمجھتے نہیں، اس کے غیر کی سنتے نہیں اور اس کے سوا کسی کو دیکھتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو مقرب کر لیا، وہ ہر دم ہر لمحہ اللہ کی اس میں گم رہتے. رضا خداوندی کی خواہش میں مخلوق کی اذیتوں پر صبر کر. جیسے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دیا تو اس پہ راضی رہو، یہ بتا رہا ہے. اور مخلوق بھی تم کو اگر تکلیف دے اس پہ بھی راضی رہو، تو اس پہ راضی رہو، اس کے غیر کی سنتے ہیں. صاحبزادہ، اگر تو فراغی سینہ اور رضا قلب کا خواہش مند ہے تو مت سن جو مخلوق کہے اور توجہ بھی نہ کر ان کی باتوں کی طرف. کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ اپنے خالق ہی سے خوش نہیں ہیں، پھر تجھ سے کس طرح خوش ہوں گے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ ان میں سے اکثر نہ عقل رکھتے ہیں، نہ بصارت، نہ ایمان، بلکہ جھٹلاتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے؟ ان لوگوں کا تابع بن جو بجز حق تعالیٰ کے کچھ سمجھتے نہیں، اس کے غیر کی سنتے نہیں اور اس کے سوا کسی کو دیکھتے نہیں. رضا خداوندی کی خواہش میں مخلوق کی اذیتوں پر صبر کر قسم قسم کی مصیبتوں پر جن میں حق تعالیٰ تجھ کو مبتلا کرے. یہی عادت رہی ہے اللہ عز و جل. یعنی مختلف قسم کی اگر اللہ تعالیٰ مسائل، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیف دیا تو اس پر بھی صبر کرو. برائے کسی کو بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. دنیا کے کونے میں جا کے بہت بڑا جج بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی جا کے لاکھوں روپے لگا کے جا کے اس کو بولے ذرا یہ میرا مسئلہ ہے حل کرو، ان بھی نہیں کر سکتا. پہلے تو اپنے مقامی کوئی بڑے سے بڑا آدمی نہیں کر سکتا، دنیا کے کونے میں بھی چلے گئے تو وہ شخص بھی نہیں کر سکتا تمہارے مسئلے کو حل سوائے اللہ کے. تو اس طرح اللہ پر چھوڑ دو، ہر وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو کہ اپنے برگزیدہ اور خاشع بندوں میں سے کہ ان کو سب سے بے تعلق بنانا، طرح طرح کی بلاؤں، آفتوں اور رنج و غم میں ان کو مبتلا فرماتا ہے کہ ان پر تنگ کر دیتا ہے دنیا اور آخرت. یہ بہت غور کرنے کی بات. ہاں، اور عرش سے لے کر سرا تک کو اس طرح ان کے وجود کو فنا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کا وجود فنا کر چکتا ہے تو اب ان کو پیدا فرماتا ہے اپنے لیے، نہ کہ دوسروں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو پیدا کرتا اور انہیں پر ڈالتا ہے مصیبتیں، تکلیف. تو غوث پاک سرکار کتنی تکلیفیں اٹھائے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک بہت بڑی وہ ان کی تاریخ ہے، اگر ہم بیان کریں تو بہت وقت لمبا ہو جاتا. تو جتنے تکالیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے اور نبوت میں، اسی طرح ولایت میں ولیوں کے شہنشاہ غوث پاک سرکار بھی اٹھائے کئی تکالیف.
تو اب ان کو پیدا فرماتا ہے اپنے لیے نہ کہ دوسروں کے لیے، ان کو قائم فرماتا ہے اپنے ساتھ نہ کہ دوسروں کے ساتھ، خلقت فرماتا ہے ان کی دوسرے مرتبہ، چنانچہ فرمایا ہے کہ پھر ہم نے اس کو پیدا کیا دوسری پیدائش میں، پس بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ پہلی خلقت تو مشرک تھی کہ سبھی پیدا ہوئے، اور یہ خلقت یگانہ ہے کہ اس کو ممتاز فرماتا ہے اس کے بھائیوں اور ابنا جنس بنی آدم میں سے، جو اس کی پہلی حالت کو پلٹ دیتی ہے اور اس کو بدل دیتی ہے، اس کے بالا کو زیر کر دیتی، اور اس شخص کو اللہ والا، روحانیت والا بنا دیتی ہے کہ مخلوق کے دیکھنے سے اس کا دل تنگ ہوتا ہے اور مخلوق کی طرف سے اس کے باطن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا و آخرت، جنت اور دوزخ، تمام مخلوقات اور سارے عالم ایک چیز محسوس ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے باطن کے ہاتھ کے حوالے کرتا ہے، پس وہ ان کو نگل جاتا ہے اور اس میں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ حق تعالیٰ اپنی قدرت اس میں ظاہر فرماتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں ظاہر فرمائی تھی۔ یعنی ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو کرامات دیا، اللہ کا ہی ظہور ہے، وہ اللہ کا ہی ایک جلوہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ والے اپنے آپ کو فنا کیوں کرتے؟ میں نہیں ہوں اللہ ہی ہوں جو بولتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان میں وہ چیز عطا کر دیتا۔ تو اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے وہ کرامت، جس طرح نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزے دیا تھا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادوگروں کی بنائی ہوئی بہت کچھ رسیوں وغیرہ کے بوجھ نکل گیا اور اس کے پیٹ میں متعلق تغیر نہ آیا۔ حق تعالیٰ نے چاہا کہ جادوگروں کو بتا دے کہ یہ قدرت ہے، حکمت نہیں، اس لیے کہ جادوگروں نے جو کچھ اس روز کیا تھا وہ حکمت اور فن ہندسہ کی کارگزاری تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو بات ظاہر ہوئی وہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ ابھی بولا معجزہ جو ہوتا اللہ کی قدرت ہے وہ بھی، کیونکہ نبی بھی جانتے حق اللہ ہی ہے ہر جگہ، ولی بھی جانتے حق ہے اللہ ہی ہے ہر جگہ۔ خارق عادت اور معجزہ، اور اسی لیے جادوگروں کے سردار نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا کہ موسیٰ کی طرف ذرا نگاہ تو کرو کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تب اس نے کہا کہ خوف کے سبب ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے اور عصا اپنے کام کیے جا رہا ہے۔ تو سردار نے کہا کہ بس یہ اللہ عز و جل کا فعل ہے، موسیٰ کا فعل نہیں ہے، کیونکہ ساحر اپنے سحر سے خوف نہیں کھایا کرتا، اور سانع اپنی صنعت سے ڈرتا نہیں۔ اس کے بعد وہ ایمان لایا موسیٰ پر، اور اس کے ساتھیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یعنی جادوگر آخر میں ہار گیا نا، کیونکہ وہ عارضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا جو بڑا اژدہا بن کے جو صحابوں کو نکالا وہ اللہ کی قدرت ہے۔ صاحبزادہ تو کب کھڑا ہوگا حکمت کو چھوڑ کر قدرت کی طرف؟ تیرا حکمت پر عمل کرنا تجھ کو اللہ عز و جل کی قدرت تک کب پہنچائے گا؟ تیرا اپنے اعمال میں اخلاص کرنا تجھ کو تیرے رب عز و جل کے دروازہ قرب کی طرف کب لائے گا؟ اور معرفت کا آفتاب تجھ کو عوام و خواص کے چہرے کب دکھلائے گا؟ حق تعالیٰ سے اس کی بلا کے سبب بھاگ مت، وہ تو تجھ کو آزماتا ہے کہ تو اس کا دروازہ چھوڑ کر سبب کی طرف جاتا ہے یا نہیں، تو ظاہر کی طرف لوٹتا ہے یا باطن کی طرف، اس کی طرف جاتا ہے جس کا ادراک ہو سکتا ہے یا اس کی طرف جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس جانب جاتا ہے جو نظر آ سکتی ہے یا اس جانب جاتا ہے جو نظر نہیں آ سکتی۔ یا اللہ ہم کو آزمائش میں نہ ڈال، یا اللہ ہم کو نصیب فرما اپنا قرب بغیر بلا کے، یا اللہ قرب اور لطف نصیب فرما
یا اللہ قرب بلا بوت کے بخشش کر، ہم میں تجھ سے بوت کی طاقت نہیں اور نہ بلا کی برداشت کرنے کی سکت ہے، پس ہم کو اپنا قرب نصیب فرما آتش آفات کے بغیر، اور اگر آتش آفات کا ہونا لازمی ہو تو ہم کو اس کے اندر سمندری جانور بنا دے جو آگ کے اندر انڈے بچے دیتا ہے، یعنی اس طرح دعا کریں گا، اور آگ اس کو نقصان نہ دیتی نہ جلاتی، آتش آفات کو بنا دے ہمارے حق میں اپنے خلیل ابراہیم کی آگ جیسا، اگا دے ہمارے ارد گرد سبز گھاس جیسا کہ اس کے گرد اگا دی تھی، اور ہم کو بے نیاز بنا دے تمام مخلوقات سے جیسا کہ ان کو بے نیاز بنا دیا تھا، اور ہم کو انس عطا فرما اور ہمارا کارساز بن جیسا کہ ان کا کارساز بنا تھا، اور ہماری حفاظت فرما جیسی کہ ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ آمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کر لیا تھا رفیق کو راستے سے قبل، اور پڑوس کو مسکن سے قبل، انیس کو وحشت سے پہلے، اور پرہیز کو مرض سے پہلے، صبر کو بلا سے قبل، اور رضا کو خزا سے پہلے، یعنی رول تو مصیبت آنے سے پہلے قبول کر لو، مطلب یہ میں نے بیماری آنے سے پہلے، ہاں کیا بولے، پرہیز کو، بیماری آنے سے پہلے پرہیز کرو، یعنی جیسا کہ بے دھڑک اگر کوئی کھا لیا تو طبیعت خراب ہو جاتی بد ہضمی، اس طرح اعتدال سے، یعنی مطلب ہے کہ اعتدال سے کہا تو مرض نہیں آتا۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے سبق لو اور ان کا اقتداء کرو، ان کے اقوال میں اور ان کے افعال میں، پاک ذات ہے جس نے ان پر لطف فرمایا اپنی بلا کے سمندر میں، اور ان کو مکلف بنایا بلا کے سمندر میں تیرنے کا، اور خود ان کا ہاتھ تھاما، ان کو مکلف بنایا دشمن پر حملہ کرنے کا، اور خود گھوڑے کے سر کے پاس موجود رہا، ان کو مکلف بنایا اونچی جگہ چڑھنے کا، اور اپنا ہاتھ ان کی کمر میں ڈالے رہا، ان کو مکلف بنایا کھانے کی طرف مخلوق کو بلانے کا، اور مصارف اپنے پاس سے عطا فرمائے، اسی کا نام ہے عنایت باطنی و خفی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم 10 منٹ۔ صاحبزادہ حق تعالیٰ کی تقدیر اور فعل کے آنے کے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ خاموش کھڑا رہے تاکہ الطاف کثیرہ اس کی طرف سے تجھ کو نظر آئیں۔ کیا تو نے جعل نویس حکیم کے غلام کا قصہ نہیں سنا کہ کس طرح گونگا اور بھولا اور چپ چاپ بنا رہا، یہاں تک کہ جو کچھ علم، جعل نویس بہت بڑے حکیم تھے، جعل نویس حکیم، ہاں وہی نام سے آ جاگی، جو کچھ علم جعل نویس کے پاس تھا اس نے سب سکھا لیا، یعنی ان کے شاگرد کو۔ اللہ عز و جل کی حکمت تیرے خلق کی جانب تیری بک بک اور تیرے اس کے ساتھ جھگڑنے اور اس پر اعتراض کرنے سے ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ یا اللہ ہم کو نصیب فرما موافقت اور ترک منازعت، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما، ہر وہ بلا سے ہم کو محفوظ رکھ، تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، تمام بلایت آفات سے محفوظ رکھ، صحت کلی عطا فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہے، مریدین متقدین دوست احباب، ان کے بھی جو حاجتیں ہیں مالک وہ بھی پورے کر، جو بے روزگار ہیں روزگار سے لگا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو گھروں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین گھروں کا انتظام کر دے، اور جو بچے شادیوں کے لیے بیٹھے ہیں مالک ان کے شادیوں کے انتظام کر دے، اور جو بچے شادیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ان کے بھی رشتے بہترین کر دے مالک، اور جو مقاصد جو تمنا خواہش لے کے یہاں آتے ہیں مالک ان کے بھی جائز مقاصد کو پورا کر، اور دیگر جتنے مسائل لے کے آتے ہیں ان کے بھی مسئلوں کو حل کر دے میرے مالک، جو لوگ دور دور سے فون کر کے بولے ان کے بھی مسئلوں کو حل کر دے مالک، جو اللہ بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان کے بھی پریشانیاں اللہ بلاؤں کو دور فرما دے،
ہر وہ بلا سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے تمام سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور ہماری نسلوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی آل سے محبت کو قائم اور دائم رکھ، مرتے دم تک ہمارے سینوں میں سرکار کی محبت، ان کی اہل بیت اطہار کی محبت کو قائم رکھ۔ اسی طرح محفلیں ہمیشہ ہمیشہ میرے آل اولاد کے پاس بھی چلتے رہے، مریدوں کے پاس بھی چلتے رہے مالک، اور پیران پیر غوث احمد الصغیر کے بتائے ان تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو جتنے مریدین متخذین حاضر ہیں ان کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پاس بھی اسی طرح چلتا رہے مالک اس نظام، ہماری اولاد میں بھی پیران پیر غوث احمد الصغیر کے بتائے تعلیمات چلتے رہے، ہمیشہ قائم رہے مالک، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اور اس محفل کو کامیاب فرما، اور محفل کو قبول فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔